ہوگا۔ یہ پختہ ارادہ کر رہے ہیں اور اللہ جل وعلا سے دعا بھی مانگتے رہے کہ یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میری زندگی کا آخری ماہ رمضان آئے تو وہ میری زندگی کا سب سے بہترین ماہ رمضان ہو۔ دوستو اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ یوں بنا لیں گے نا تو آپ کی تمام زندگی ماہ رمضان کے گرد گردش کرتی رہے گی۔ ماہ رمضان کے بعد کی زندگی کا مقابلہ ماہ رمضان سے پہلے کی زندگی کے ساتھ، اور ہر نئے ماہ رمضان کی زندگی کا مقابلہ پچھلے ماہ رمضان کی زندگی کے ساتھ، یوں دل میں عشق رمضان المبارک مسلسل بڑھتا رہے گا۔ حضرت یعلا بن فضل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سال کے 6 مہینے اس دعا میں گزار دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان عطا فرما دے، اور جب ماہ رمضان مل جاتا تو 6 مہینے اس دعا میں گزار دیتے کہ یا اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یوں ان عاشقان ماہ رمضان کی تمام زندگی ماہ رمضان کی گردی گردش کرتی رہتی۔ محترم احباب، ماہ رمضان کی یادوں سے اپنے قلوب میں اجالا کرنے کے لیے شوال مکرم کے 6 روزے ضرور رکھیں، اور اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ضرور رکھیں، اور ایام البید یا ایام بیز ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ یوں رمضان المبارک کی یادیں بھی تازہ ہوتی رہیں گی، اور ان صحیح احادیث کی روشنی میں یہ روزے رکھنے والوں کو تمام سال روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، جو ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے نا اسے پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح غیر رمضان میں ان 11 مہینوں میں صدقات کا سلسلہ بھی جاری رکھے، خوب دل لگا کر تلاوت قرآن کریم بھی کیجیے، درود و سلام کے گجرے بھی نچھاور کرتے رہیں، اور استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث کی روشنی میں اگر رزق میں برکت و کثرت چاہتے ہو تو استغفار پڑھتے رہو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہو۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ جل وعلا اسے ایسے طریقوں سے مال و دولت عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور اگر غموں سے بچنا چاہتے ہو، زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، اور لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یقین کر لو کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہتا ہے، اللہ جل وعلا اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ جل وعلا ہمیں ان 11 مہینوں میں ان تمام اعمال و اوراد پر استقامت کے ذریعے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی بہار زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائے۔